جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا یہ ولاگ ماہ رمضان کا فرسٹ ولاگ ہے۔ آج تیسرا روزہ ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، اور آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اتنے دن چھٹی میں نے کیوں کی تھی ولاگ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جی، ہم مسجد جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر آگے کیا سین بنتا ہے۔ آپ شمس ضحا، آپ بدر دجا، آپ کے دم سے روشن ہے طور و ہیرا، ہے سراپا ہدایت تیری ہر ادا، میرے ماں باپ ہو آپ ہی پر فدا، آپ کے ایک اشارے پہ اے مصطفیٰ سر جھکائے قمر بھی وہ ٹکڑے ہوا، پڑھتے ہیں تجھ پہ آدم۔ اچھا جی، یہ مسجد ہے، نماز پڑھ لیے، بس جا رہے ہیں گھر۔ اچھا جی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے بلاگ میں نا ایک حدیث پر ایک دعا ڈالوں گا۔ ماہ رمضان چل رہا ہے، لیکن میں فضائل اعمال پڑھ رہا تھا، مجھے ایک حدیث ملی، میں نے کہا وہ آپ سے شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس عمل پر وہ حدیث پر عمل کریں۔ حدیث سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا، مطلب زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو یاد کیا، مطلب زبانی یاد کیا، اور اس کے حلال مطلب جو قرآن نے کہا ہے اس کو جانا، حلال جانا، اور حرام جانا، جو قرآن نے کہا ہے یہ حرام ہے ہم نے نہیں کرنا، حرام جان لیا ہے ہم نے، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ بھائیو دوستو بزرگو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم رمضان میں ہوئیں گے یا نہیں ہوئیں گے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کل ہوئیں گے یا نہیں ہوئیں گے، یہ نہیں پتا کہ میں گھنٹے بعد کدھر رہوں گا، آپ گھنٹے بعد کدھر رہیں گے۔ چھوٹی سی دنیا ہے، فانی ہے، دنیا فانی ہے، سب کچھ چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان سے لے کے زمین تک ساتواں سامان پر دعا کرو، پر میرے پاس آؤ تو صحیح، تو دعا تو مانگو میرے سے۔ ہم دعا بھی نہیں مانگتے، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جمعے کے بعد دعا ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، پر وہ نکل جاتے ہیں، اکثر مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق نہیں۔ آپ کو ایک مثال دوں، جس طرح اسکول میں پیپر ہوتے ہیں ہمارے، تو پیپر جو رزلٹ نہ دینے میں فائدہ نہیں
ہم نے نماز پڑھ لی ہے، نماز پیپر کی طرح ہم نے نماز پڑھ لی، پیپر دے دی، دعا رزلٹ پتہ ہی نہ ہے، ہم نے دعا مانگنی ہے، وہ دے گا رزلٹ، مانگنے ہی چھوڑ دیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں جتنی سے جتنی عبادت ہو سکتی ہے کریں، خاص طور پر اپنے والدین کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا اپنے یاد کر لیں گے جب بھی دعا مانگے گا، جب بھی دعا مانگے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، آمین۔ سنی حدیث، اب اس حدیث پر عمل بھی کرنا ہے۔ آپ لوگ حدیث کے سنکار ہیں، میرے پاس ابھی یہ گلاب کا پھول ہے، اسی کو سننے کا رہا ہوں، اب اس حدیث پر عمل بھی کرنا ہے۔ اچھا جی، حدیث اور آپ نے سن لی ہے، اب میرے ولاگ نہ ڈالنے کا مقصد کیا تھا، نہیں کیوں نہیں ڈالا میں نے؟ سب سے پہلی بات ہمارے خاندان میں شادیاں آنے تھیں، تو اس پہ بھی میں کانٹینٹ بنا سکتا تھا، پر میں نے نہیں بنایا۔ میں نے کہا ایک ہی دفعہ شادیوں سے فارغ ہو کے پھر ملیں گے آپ لوگوں کو، اسی وجہ سے میں ولاگ نہیں ڈال رہا تھا۔ آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ ولاگ ڈالوں گا، سپورٹ کرتے رہیں اور میرے ساتھ ساتھ ولاگ دیکھتے رہیں۔ آپ مجھے سپورٹ کریں گے نا تو میں ولاگ ڈالوں گا، اب بھی میں نے پیچھے بھی کہا سپورٹ کریں گے تو آپ بھی ولاگ دیکھیں گے، سپورٹ کریں۔ اب میں شادیوں سے ہو چکا ہوں فارغ، اگر اس ولاگ کے اوپر مجھے محنت نظر آئی تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ ڈالیں گے۔ ابھی بس عصر کی نماز پڑھنے آئے ہیں، جائیں گے مسجد، اس کے بعد قرآن پڑھیں گے، اس کے بعد افطاری کریں گے، کسی دن افطاری کا بھی ولاگ بناؤں گا۔ مجھے اجازت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر کے شیئر ضرور کرنا، کمنٹ اچھا سا کرو اگر اچھا لگتا ہے تو۔ مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے، اللہ حافظ۔ اسی بات، ولاگ تو ختم ہو گیا، میں نے کہا ہو سکتا ہے ایک دن چھوڑ کے میں ولاگ ڈالوں، پر آپ نے میرے سپورٹ کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ ہمت نہیں ہارنی، میں بھی نہیں ہاروں گا، آپ نے بھی نہیں ہارنی۔ اللہ حافظ۔